سب سے پہلے تو آپ سب احباب کو، حاضرین کو، سامعین کو یہ خوبصورت لمحات مبارک ہوں، شب ولادت کی مبارکباد قبول کیجیے۔ چار مصرے ہیں، ان سے ابتدا کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور توجہ حاصل رہے گی۔ ایک خوبصورت صلوات کا سہارا دیجیے۔ چار مصرے ہیں کہ تیری دہلیز پہ جھکتا ہوں تو میری بی بی، تیری دہلیز پہ جھکتا ہوں تو میری بی بی، میں پیغمبر کے سفینے میں پہنچ جاتا ہوں۔ تیری دہلیز پہ جھکتا ہوں تو میری بی بی، میں پیغمبر کے سفینے میں پہنچ جاتا ہوں، اور مجھ کو بخشا ہے مسافت پہ تسلط تو نے، مجھ کو بخشا ہے مسافت پہ تسلط تو نے، قم سے یک لفظ مدینے میں پہنچ جاتا ہوں۔ مجھ کو بخشا ہے مسافت پہ تسلط تو نے، قم سے یک لفظ مدینے میں پہنچ جاتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور ایک منقبت کے چند اشعار میں میری اپنی توضیحات ایک صنف ہے عربہ، اس میں چند اشعار چند بند سماعت فرمائیے گا کہ جب جلے بام تفکر پہ مودت کے چراغ، جب جلے بام تفکر پہ مودت کے چراغ، روشنی نے تیری مدحت کے صحیفے لکھے۔ جب جلے بام تفکر پہ مودت کے چراغ، روشنی نے تیری مدحت کے صحیفے لکھے۔ مسکراتا ہوا اترا میرے اوراق پہ چاند، میں نے جس وقت تیرے نور کے جلوے لکھے۔ مسکراتا ہوا اترا میرے اوراق پہ چاند، مسکراتا ہوا اترا میرے اوراق پہ چاند، کہکشاؤں نے عقیدت کے قصیدے لکھے، اور بے ہنر ہاتھ میرے چوم لیے سورج نے، میں نے جس وقت تیرے نور کے جلوے لکھے۔ بے ہنر ہاتھ میرے چوم لیے سورج نے، میں نے جس وقت تیرے نور کے جلوے لکھے، اور میں نے لکھے ہیں تیری شان میں دو چار ہی لفظ، لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے پارے لکھے۔ میں نے لکھے ہیں تیری شان میں دو چار ہی لفظ، لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے پارے لکھے، اور کون بہتے ہوئے عشقوں کی روانی روکے، تیری دہلیز پہ بے ضبط ہوئے جاتے ہیں۔ کون بہتے ہوئے عشقوں کی روانی روکے، تیری دہلیز پہ بے ضبط ہوئے جاتے ہیں۔ آنکھ کرتی ہے تیرے روضہ انور کا طواف، شدت آنکھ کرتی ہے تیرے روضہ انور کا طواف، اور آنکھوں ہیں کہ چپ چاپ بہہ جاتے ہیں۔ بے زبانی سے ہے دو چار تکلم میرا، شدت شوق میں الفاظ دبے جاتے ہیں۔ بے زبانی سے ہے دو چار تکلم میرا، شدت شوق میں الفاظ دبے جاتے ہیں، اور بن گیا ہوں تیری چوکھٹ پہ سراپا کشکول، بن گیا ہوں تیری چوکھٹ پہ سراپا کشکول، تیرے سکے میرے دامن میں گرے جاتے ہیں، تیرے سکے میرے دامن میں گرے جاتے ہیں، اور تیرے پیکر میں نظر آتا ہے زہرا کا وجود، تیرے پیکر میں نظر آتا ہے زہرا کا وجود، تیری گفتار میں زینب کی جھلک دکھتی ہے، تیرے مرکز میں دکھا بیت علی کا منظر، تیری گلیوں سے مدینے کی مہک اٹھتی ہے۔ تیرے مرکز میں دکھا بیت علی کا منظر، تیری گلیوں سے مدینے کی مہک اٹھتی ہے، اور ہاتھ جس وقت لپٹتا ہے تیری جالی سے، قبر زہرا میری آنکھوں میں اتر آتی ہے۔ ہاتھ جس وقت لپٹتا ہے تیری جالی سے، قبر زہرا میری آنکھوں میں اتر آتی ہے، اور جب بھی ہوتا ہے گزر سین رضا سے میرا، آنکھ روتی ہوئی مشہد کی طرف جاتی ہے۔ جب بھی ہوتا ہے گزر سین رضا سے میرا، آنکھ روتی ہوئی مشہد کی طرف جاتی ہے۔ آخری مان کی رحمت ہے کہ کتنی حاجات ہیں ہونٹوں پہ لیے بیٹھا ہوں، کتنی حاجات ہیں ہونٹوں پہ لیے بیٹھا ہوں، در پہ آیا ہوں تو اب اذن دعا دے بی بی، میرے افکار پہ کر اپنے کرم کی بارش، میرے اشعار کو توفیق ثنا دے بی بی، اور جانے زہرا ہے دل حیدر کرار ہے تو، جانے زہرا ہے دل حیدر کرار ہے تو، چشم ثاقب کی بھی توقیر بڑھا دے بی بی، اور جس پہ رہتا ہے کڑی دھوپ کا سایہ ہر وقت، اپنی دادی کی وہ تربت بھی دکھا دے بی بی۔ صلوات محمد۔
سبحان اللہ محترم جناب عباس ثاقب صاحب بہترین صنف اربع میں آپ ان سے کلام سماعت کر رہے تھے۔ رہوں بن کر بسط در کا گدا معصوم ہے قم کا، رہوں بن کر بسط در کا گدا معصوم ہے قم کا، مجھے منظور ہے یہ فیصلہ معصوم ہے قم کا، مجھے منظور ہے یہ فیصلہ معصوم ہے قم کا، کھلے یہ راز سربستہ کہ ہم فکر امامت ہیں، کھلے یہ راز سربستہ کہ ہم فکر امامت ہیں، ذرا دیکھو جواب مسئلہ معصوم ہے قم کا، ذرا دیکھو جواب مسئلہ معصوم ہے قم کا، کریمہ بن کے آئی ہیں کریموں کے گھرانے میں، کریمہ بن کے آئی ہیں کریموں کے گھرانے میں، بڑا مشکل ہے پانا مرتبہ معصوم ہے قم کا، بڑا مشکل ہے پانا مرتبہ معصوم ہے قم کا، چلی جو زینبی انداز سے راہ ولایت پر، چلی جو زینبی انداز سے راہ ولایت پر، حسین وقت بولا شکریہ معصوم ہے قم کا، حسین وقت بولا شکریہ معصوم ہے قم کا، اور حسین وقت بولا شکریہ معصوم ہے قم کا، جواب پرسش من رب کا ہوگا یہ محشر میں، جواب پرسش من رب کا ہوگا یہ محشر میں، وہی میرا خدا جو ہے خدا معصوم ہے قم کا، وہی میرا خدا، جواب پرسش من رب کا ہوگا یہ مرقد میں، وہی میرا خدا جو ہے خدا معصوم ہے قم کا، شفیع اس ماہ میں دونوں کی آمد ہے تو شعروں میں، شفیع اس ماہ میں دونوں کی آمد ہے تو شعروں میں، رضا کے ساتھ ہوگا تذکرہ معصوم ہے قم کا، رضا کے ساتھ ہوگا تذکرہ معصوم ہے قم کا۔ انہی اشعار کے ساتھ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام علی جناب مولانا عابد رضا نوشاد صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں ان کے استقبال میں آپ حضرات ایک صلوات میں عنایت فرمائیں۔ اللہم صل بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر۔ یوم ولادت باسعادت حضرت کریم اہل بیت معصوم قم سلام اللہ علیہ کی مناسبت پر آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور چند اشعار منقبت کے بی بی کے حوالے سے آپ حضرات کی معتبر اور پاک سماعتوں کے سپرد کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ آغوش عصمت کی بالی معصومہ، آغوش عصمت کی بالی معصومہ، آپ کا ہر انداز مثالی معصومہ، آغوش عصمت کی بالی معصومہ، آپ کا ہر انداز مثالی معصومہ، مشہد آپ کے بھائی کا ہے باغ جنا، آپ کا روضہ اس کی ڈالی معصومہ، مشہد آپ کے بھائی کا ہے باغ جنا، آپ کا روضہ اس کی ڈالی معصومہ، جب بھی دید خلد کی خواہش جاگی ہے، جب بھی دید خلد کی خواہش جاگی ہے، دیکھ لی آپ کی قبر کی جالی معصومہ، دیکھ لی آپ کی قبر کی جالی معصومہ، خون شہ والا کی محافظ تھی زینب، خون رضا کی ہے رکھوالی معصومہ، آپ کو معصومہ کہتے ہیں خود معصوم، آپ کو معصومہ کہتے ہیں خود معصوم، آپ کی عصمت بھی ہے مثالی معصومہ، آپ کی عصمت بھی ہے مثالی معصومہ، اور اب جو چھنے فطرس تیرے پر تو قم آ جا، اب جو چھنے فطرس تیرے پر تو قم آ جا، بھر دیتی ہے جھولی خالی معصومہ، اب جو چھنے فطرس تیرے پر تو قم آ جا، بھر دیتی ہے جھولی خالی معصومہ، بھر دیتی ہے جھولی خالی معصومہ،
اس پردیس میں سر سے ہمارے صبح و مساء آپ نے ہر ایک مشکل ٹالی معصومہ، آپ نے ہر ایک مشکل ٹالی معصومہ، اور صفحہ دل پر آپ کے روضے کی ہم نے نورانی تصویر بنا لی معصومہ، اور آپ کے زائر کے قدموں کی خاک ہے وہ، آپ کے زائر کے قدموں کی خاک ہے وہ، عرش نے جو خم ہو کے اٹھا لی معصومہ، آپ کے زائر کے قدموں کی خاک ہے وہ، عرش نے خم ہو کر جو اٹھا لی معصومہ، علم و عمل کی بھیک ملے ہم لوگوں کو، ہم ہیں آپ کے در کے سوالی معصومہ، ہم ہیں آپ کے در کے سوالی معصومہ۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور محبت کے چند اشعار فرمائیں کہ معتبر اپنی صبح و شام کرو، معتبر اپنی صبح و شام کرو، ذکر معصومہ گام گام کرو، ذکر معصومہ ہے رضا کو یہ بے پناہ پسند، ہے رضا کو یہ بے پناہ پسند، مدح ہم شیر امام کرو، مدح ہم شیر امام کرو، ہاں فقیر در بطول ہوں، ہاں فقیر در بطول ہوں، ارے بادشاہ ہمیں سلام کرو، بادشاہ ہمیں سلام کرو، مدد ہم شیر امام کرو، تو سیرت فاطمہ بتائے گی، سیرت فاطمہ بتائے گی، کب سکوت اور کب کلام کرو، کب سکوت اور کب کلام کرو، تو دشمن اہل بیت جنت میں دشمن اہل بیت جنت میں ترک اپنا خیال خام کرو، ترک اپنا خیال خام
اپنا کچھ نور ہی ہمیں دے دو، اپنا کچھ نور ہی ہمیں دے دو، جان ہم کو سیاہ فام کرو، جان ہم کو، جان ہم کو، جان ہم کو سیاہ فام کرو۔ ملک میں ہے یزیدیت کا ہجوم، ملک میں ہے یزیدیت کا ہجوم، نسب شبیر کے خیام کرو، نسب شبیر کے خیام کرو، نسب شبیر کے خیام کرو، تو سنت فاطمہ ہے یہ نوشاد، سنت فاطمہ ہے یہ نوشاد، خار ظالم کو گام گام کرو، مدح ہم شیر امام کرو۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ احسن، سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ۔ محترم مولانا حافظ رضوان شاہ صاحب برادر عزیز نے بہت ہی عمدہ انداز سے بہت ہی اچھے اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ آپ محفل کے اس رنگ میں ماشاءاللہ آپ نے خوب جوش عقیدت کا اظہار کیا۔ خداوند عالم آپ کی اس خوشی کو برقرار رکھے اور ہمیشہ خوش رکھے، زندگی کے ہر مرحلے میں آپ کو شادمانی اور سرور بخشے پروردگار، اور اس جشن کے تصدق میں جو بھی پریشان حال ہیں، جو بھی غمگین ہیں، پروردگار ان سب کو، ان تمام لوگوں کے غموں کو دور فرمائے اور سب کو خوشحال رکھے زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر لمحے میں۔ حضرات، وقت کی کمی کے لحاظ سے ابھی بہت سے شعراء کرام جو بزم استعارہ کے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہم ان سے استفادہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک تو وقت کی کمی ہے، چونکہ بزم میں قبلہ کے حکم کے احترام میں آپ تمام علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں جو حضرات لباس میں ہیں وہ تھوڑا سا اور آگے آ جائیں اور صف اول میں آ جائیں تاکہ بے تکلف تشریف لائیں، صلوات پڑھتے ہوئے بآواز بلند آ رہے صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب حافظ نوشاد صاحب کو بڑا بہترین انداز سے آپ نے ان سے سماعت کیا۔ اب ہماری فہرست کے آخری شاعر جناب احمد شہریار صاحب کے جو عالمی پیمانے پر اردو زبان میں اپنی خاص شناخت رکھتے ہیں اور ایک پوری اردو زبان ایران کی جانب سے اردو زبان کی نمائندگی کرتے ہیں تمام ممالک میں، اردو زبان جاننے والے تمام ادبی شعراء اور تمام نامور شعراء اس نام سے واقف ہیں اور ان کے اشعار کی گونج ان کی نشستوں میں رہتی ہے۔ میں اس سے پہلے کہ شاعر محترم جناب برادر محترم جناب احمد شہریار صاحب سے گزارش کروں ان کے 4 مصرعے حاضر کرتے ہوئے ان کو دعوت سخن دیتا ہوں۔ مدح سے ختم ہو دیرینہ گناہی آمین، مدح سے ختم ہو
तेरी ना गुनाही आमीन। अश्क धोए मेरे चेहरे की स्याही आमीन। अश्क धोए मेरे चेहरे की स्याही आमीन। हरमे हज़रत मासूमा में हूँ महवे दुआ और मशहद से सदाए इलाही आमीन। और मशहद से सदाए इलाही आमीन। मोहतरम जनाब अहमद शहरियार साहब आपके रूबरू हैं। एक सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सारी बरक़ात का सहारा दें, सब करामात का सहारा दें, चंद अशार पेश खिदमत हैं, एक सलवात का सहारा दें। फ़ारसी के 4 मिसरों से आगाज़ कलाम करता हूँ असातिज़ा की इजाज़त से, और उससे पहले आपको इन अय्याम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन मंज़रे दाइम बेमन अर्ज़ानी बाद, चश्मो दिल मन मुदाम नूरानी बाद, यानी कि बहर कुजा ये ईरान बाशम, चश्मम गुमियो दिलम खुरासानी बाद। कभी तहनीयत शाह दुसरा आती है और कभी खैर से हैदर की दुआ आती है। आपने जितने सवालात के लिखे हैं जवाब, उन जवाबों से सलोनी की सदा आती है। आपने जितने सवालात के लिखे हैं जवाब, उन जवाबों से सलोनी की सदा आती है। और चारे गर्दिश दौरा है मेरे हाथों में, गुल नहीं सारा गुलिस्तां है मेरे हाथों में। साहिबो अब मेरे हाथों में है बीबी की जरी, साहिबो दामन यस्तां है मेरे हाथों में। और फिर कोई मुहीत शायराना मिल जाए, फिर कोई मुहीत शायराना मिल जाए, फिर फिक्र को मेरी आबदाना मिल जाए। जाता हूँ हरम में शेर पढ़ने कि मुझे एक और ज़ियारत का बहाना मिल जाए। जाता हूँ हरम में शेर पढ़ने कि मुझे एक और ज़ियारत का बहाना मिल जाए। और ज़ाहिर में है आप बिल यकीन आप नहीं, है मेरे इमाम हश्मी नाप नहीं। ये शेर अभी अभी हुआ है लेकिन इस शेर के पहले सामीन आप नहीं। ये शेर अभी अभी हुआ है लेकिन इस शेर के पहले सामीन आप नहीं। और मौला जिसे बोले वो सुखन बन जाऊं, मौला जिसे देखे वो चमन बन जाऊं। उस सामने आहों की नज़र होने तक अल्लाह करे मैं भी हिरन बन जाऊं। उस सामने आहों की नज़र, मौला जिसे बोले वो सुखन बन जाऊं, मौला जिसे देखे वो चमन बन जाऊं। उस सामने आहों की नज़र होने तक अल्लाह करे मैं भी हिरन बन जाऊं। और मैं जो चुपचाप फ़कत अश्क बहाता हूँ तो लोग मुझे चुप देख के उड़ते हैं खफा होते हैं। इन्हें मालूम नहीं है कि तेरे रोज़े पर लफ्ज़ लब से नहीं आँखों से अदा होते हैं। इन्हें मालूम नहीं है कि तेरे रोज़े पर लफ्ज़ लब से नहीं आँखों से अदा होते हैं। और मैं खुद न जा सका तो मेरे शेर जाएंगे, चूमेंगे एहतराम से मौला रज़ा के हाथ। मैं खुद न जा सका तो मेरे शेर जाएंगे, चूमेंगे एहतराम से मौला रज़ा के हाथ। आंसू रवाना हो गए आहों के दोष पर, उनको चराग भेज रहा हूँ हवा के हाथ। आंसू रवाना हो गए आहों के दोष पर, उनको चराग भेज रहा हूँ हवा के हाथ। और ईमान पर करामतों, ईमान पर करामतों इल्मो वक़ार पर, ईमान पर करामतों इल्मो वक़ार पर ये शहर चल रहा है तेरे एतबार पर। कितना करीब है तेरे गुंबद का आफताब, कितना करीब है तेरे गुंबद का आफताब, जो रात में भी रहता है निस्फ़ुन नहार पर।
کتنا قریب ہے تیرے گنبد کا آفتاب جو رات میں بھی رہتا ہے نصف النہار پر. اور آخری قطعہ ہے کہ بی بی کریمہ نے ایسے اپنی رحمت برسا دی. بی بی کریمہ نے ایسے اپنی رحمت برسا دی. ہم دونوں ہی جی اٹھے اس ساون کی رمجھم سے. بی بی کریمہ نے ایسے اپنی رحمت برسا دی. ہم دونوں ہی جی اٹھے اس ساون کی رمجھم سے. اپنی جھولی بھرنے دونوں ہی خالی ہاتھ آئے. ملا صدرہ کہک سے آیا میں شہر قائم سے. اپنی جھولی بھرنے دونوں ہی خالی ہاتھ آئے. ملا صدرہ کہک سے آیا میں شہر قائم سے. اور میں مدح بھی لکھتا ہوں کریمہ کے کرم سے. میں مدح بھی لکھتا ہوں کریمہ کے کرم سے. اور داد بھی ملتی ہے مجھے لوح و قلم سے. جنت تو میری راہ میں پڑتی ہے عزیزوں. میں روز گزرتا ہوں خیابان ارم سے. جنت تو میری راہ میں پڑتی ہے عزیزوں. میں روز گزرتا ہوں خیابان ارم سے. اور جب بھی کبھی یاد آئی مجھے کرب و بلا کی. جب بھی کبھی یاد آئی مجھے کرب و بلا کی. جنت کی ہوا آنے لگی تیرے حرم سے. اور پھر پھر کو ہم گوش نشینان حرم ہیں سو ہمیں کیا. ہم گوش نشینان حرم ہیں سو ہمیں کیا. اپنا کوئی جھگڑا ہے عرب سے نہ عجم سے. ہم گوش نشینان حرم ہیں سو ہمیں کیا. اپنا کوئی جھگڑا ہے عرب سے نہ عجم سے. بڑھتا ہوں میں جب سوئے حرم بہر زیارت. جبریل ملاتے ہیں قدم میرے قدم سے. بڑھتا ہوں میں جب سوئے حرم بہر زیارت. جبریل ملاتے ہیں قدم میرے قدم سے. اور پل بھر کو میسر ہو اگر چشم بصیرت. مولا کا حرم دیکھیے بی بی کے حرم سے. پل بھر کو میسر ہو اگر چشم بصیرت. مولا کا حرم دیکھیے بی بی کے حرم سے. پر محمد و اہل بیت محمد صلوات. جزاک اللہ احمد حسین شہریار صاحب کے بہترین اشعار آپ نے سماعت کیے. فاطمہ زہرا کی تصویر ہے معصوم گم. فاطمہ زہرا کی تصویر ہے معصوم گم. وارث چادر تطہیر ہے معصوم گم. بن گیا نام اعمال کی زینت میرا دل. بن گیا نام اعمال کی زینت میرا دل. دل کے کاغذ پہ جو تحریر ہے معصوم گم. دل کے کاغذ پہ جو تحریر ہے معصوم گم. میں تمام اشعار چھوڑ کے اپنی شہرت پہ بھلا کیوں نہیں نازاں و شفیع. اپنی شہرت پہ بھلا کیوں نہیں نازاں و شفیع. آپ کی دی ہوئی توقیر ہے معصوم گم. آپ کی دی ہوئی توقیر ہے معصوم گم. حضرات اب میں اختتام نظم کے بعد میں اس حوالے سے گزارش کروں. حالانکہ ابھی خود خطیب محترم بھی اپنے کچھ نظم کے اشعار پیش فرمائیں گے. اور تو نظم کا دور یہی تمام ہوتا ہے. اور میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے بزرگ شفیق اور استاد الشعراء استاد العلماء حجت الاسلام عالی جناب مولانا احتشام عباس ہاشم جونپوری صاحب کی اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے عالمانہ بیان سے اس محفل کو منور فرمائیں. ان کی صحت و سلامتی اور اپنی صحت و سلامتی کے لیے اور اس ماحول کو مزید بابرکت کرنے کے لیے مل جل کے نعرہ صلوات. محمد و آل محمد صلوات.
माशाअल्लाह इतना बड़ा मजमा है और इतनी खामोश और कम सतह वाली सलवात जो है वो शब मीलाद काबिल कबूल नहीं है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारिल खलाइक अजमईन व खालिक़िस समावाति वल अर्ज़ीन व बाइथिल अंबियाइ वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन रहमतिल लिल आलमीन मौलाना व सय्यिदना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला अहले बैति तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतजबीन अल-अकरमीन ला सियमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व क़ातिलीहिम व ग़ासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौम अदाबतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। एक बार फिर बुलंद आवाज से सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान गिरामी, वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है और चूँकि अपने बयान को चंद बातों से मुज़य्यन करना चाहता हूँ। पहली बात जो है वो ये है कि आज शब मीलाद बासआदत फ़ातिमा मासूमा है और ये दिन जिसके ये शब है, इस दिन का नाम रोज़े दुख्तर रखा गया। ये एक बहुत ही अहम चीज़ है कि गोया एक मर्तबा फिर रोज़े दुख्तर किसी दिन का नाम रखे जाने की मुनासिबत ये हुई कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अपनी पारे जिगर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासआदत के साथ
بیٹی کو عظمت عطا کی، اسی طرح فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کے روز بیٹی کو عظمت عطا کیے جانے کی مناسبت سے اس دن کو روز دختر قرار دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ بچوں کا شور تو اپنی جگہ چلتا رہے گا، یہ قلقاریاں جو ہیں وہ خوشی کی علامت ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ شب ایسی شب ہے کہ اس کے اندر مسرت کا اظہار ہونا چاہیے، خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ میں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے متعلق جو مرکزی آیت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، یعنی آیہ تطہیر، اس کا سلسلہ ولادت حضرت فاطمہ معصومہ تک کھینچ کے آیا ہے۔ تطہیر سے آغاز ہونے والا وہ سلسلہ جناب فاطمہ معصومہ تک پہنچ کر کے اپنے معراج کے اوپر پہنچا ہے، اور دنیا نے یہ دیکھا کہ عالم انسانیت کو پروردگار عالم نے ایسی خواتین سے نوازا جن پر انبیاء نے ناز کیا ہے اور ائمہ نے ناز کیا ہے۔ یہ ایک فضل ہے، یہ ایک کرم ہے۔ جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کو وہ شرف حاصل ہوا جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہوا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں یا ام ابیہا، وہ اپنے باپ کی ماں ہے، فداہا ابوہا، اس کا باپ اس کے اوپر فدا ہو جائے، اور یہی شان جناب فاطمہ معصومہ میں نظر آتی ہے۔ جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کسی کام سے اپنے شہر سے دور تھے، آنے والا سوالات کی ایک فہرست لے کر آیا، اور یہ سوالات کی فہرست لے کے جب آیا، جب اسے یہ معلوم ہوا کہ امام نہیں ہے، توجہ ہے میری طرف، جب اسے یہ معلوم ہوا کہ امام اپنی جگہ موجود نہیں ہے، تو اسے مایوسی ہوئی کہ چونکہ امام موجود نہیں ہے، ہم سوال کا جواب کس سے حاصل کریں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ امامت جب ولایت میں ڈھل جاتی ہے، اور ولایت جب امامت کا سہارا بن جاتی ہے، تو ایسے ہی معجزات نظر آتے ہیں۔ کلمات پڑھیں۔ وہ جانے لگا تھا، اور ایک مرتبہ بیت الشرف سے ایک خادم آیا، اس نے یہ کہا کہ خادمہ آئی، اس نے یہ کہا کہ تیرا سوال کیا ہے؟ کہا میں امام وقت سے اپنے سوالات دریافت کرنا چاہتا تھا، لیکن امام تو موجود نہیں ہے۔ کہا کیسے سوالات کے تیرے؟ دے میرے ہاتھ میں۔ خادمہ نے وہ سوالات لیے، بیت الشرف میں گئی۔ جناب فاطمہ معصومہ کا سن اس وقت صرف 7 برس کا تھا، اور جناب فاطمہ معصومہ نے ان سوالات کو دیکھنے کے بعد اس کے نیچے جوابات تحریر کیے، سارے جوابات تحریر کر دیے، اور خادمہ سے کہا لے جا کر کے اس کے ہاتھ میں دے دے، جو سوال اس نے پوچھے تھے میں نے اس کے جواب دے دیے۔ وہ خوشی خوشی ان جوابات کو لے کر کے جا رہا تھا، راستے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت اسے نصیب ہوئی۔ کہا مولا میں آپ کی خدمت میں آیا تھا۔ کہا کس کام سے آیا تھا؟ کہا چند سوالات تھے مومنین کے، میں ان کے جوابات لینے کے لیے آیا تھا، لیکن مجھے وہ جواب مل گئے۔ کہا میں نے تو جواب نہیں دیے، مجھے جوابات کیسے مل گئے؟ کہا بیت الشرف سے مجھ سے یہ سوال کیا گیا تھا، مجھ سے یہ تقاضا کیا گیا تھا کہ وہ پرچہ بھیج دو کہ جس میں وہ سوالات ہیں لکھے ہوئے، اور اندر سے جوابات مجھے نصیب ہو گئے۔ یہ دیکھیے میں جوابات لے کر کے جا رہا ہوں۔
امام وقت نے ان جوابات کو پڑھنا شروع کیا، چہرے کے اوپر انبساط کی کیفیت طاری ہوتی گئی، اور جب سارے سوالات کے جوابات پڑھ لیے تو ایک مرتبہ آواز دی، فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، اس کا باپ اس کے اوپر فدا ہو جائے۔ یہ فاطمہ معصومہ کی کم سنی تھی تو شباب کا عالم کیا ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ اب شباب کا تصور جب آیا ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، آج تقریباً 1350 برس ہو رہے ہیں، تقریباً 1350 برس ہو رہے ہیں جناب فاطمہ معصومہ اس سرزمین کے اوپر قیام فرما ہے، اور جب اس سرزمین کے اوپر قیام فرما ہے تو یہ سرزمین کیسی سرزمین ہو گئی؟ یہ سرزمین کیسی سرزمین ہو گئی؟ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ کسی نے اس سرزمین کے سلسلے میں اور اہل قوم کے سلسلے میں، ہمارے بعد برادران اس محفل میں موجود ہیں کہ جنہوں نے رخت سفر باندھا اور اس سرزمین کو اپنا وطن بنا لیا۔ خداوند عالم نے مبارک کرے کہ وہ اس سرزمین کے اوپر آئے ہیں اور اس سرزمین کے اوپر قیام کیا ہے۔ امام نے یہ فرمایا، رضی اللہ عنہم، اس سرزمین کے اوپر رہنے والوں کو کیا جملہ فرمایا؟ رضی اللہ عنہم۔ عام لوگوں کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اگر امام معصوم کسی کو رضی اللہ عنہ کہے تو اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ جناب فاطمہ معصومہ کی وجہ سے، ان کی شخصیت کی وجہ سے، ان کی ذات کی وجہ سے، ان کی عظمت کی وجہ سے، ان کے کمال کی وجہ سے اس سرزمین کو جو فضیلت اور جو عظمت حاصل ہوئی وہ کیا ہے؟ جناب فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، سرزمین قم کے رہنے والے وہ ہیں کہ جو امام آخر کے ساتھ قیام فرمائے۔ فرماتے ہیں ثم قال ان للجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ان للجنت 8 ابواب وواحد منها لأهل القم، اور ان میں سے ایک دروازہ صرف اہل قم کے لیے۔ صلوات پڑھنے کی جگہ نہیں ہے؟ ہم اس سرزمین کے اوپر زندگی بسر کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں ہماری قسمت سے اسی سرزمین کے اوپر موت سے ہمکنار کر دے تو ہم قومی بن کے تو دفن ہوں گے نا، اسی خاک پہ دفن ہوں گے اور اسی خاک سے اٹھائے جائیں گے۔ تو جب اسی خاک سے اٹھائے جائیں گے تو اہل قم میں شمار ہوں گے، اور جنت کا ایک دروازہ اہل قم کے لیے مخصوص ہے۔ جب جنت کا ایک دروازہ اہل قم کے لیے مخصوص ہے تو ہماری قسمت کے اوپر ہمیں کتنا فخر کرنا چاہیے کہ ہم قمی بنا کر کے مشہور کیے جائیں۔ وواحد منها لأهل قم وهم خيار شيعتنا من بين سائر البلاد، اور وہ ہمارے بہترین شیعوں میں سے ہوں گے۔ جو شیعہ اور دوسرے شہروں میں رہتے ہیں ان سے بہترین شیعہ قم کے رہنے والے شیعہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَخَبَّرَ اللَّهُ تَعَالَى وِلَایَتْنَا فِي طِینَتِهِمْ، عجیب و غریب جملہ ہے، وَخَبَّرَ اللَّهُ تَعَالَى وِلَایَتْنَا فِي طِینَتِهِمْ، خداوند عالم نے ان کی مٹی میں ہماری ولایت کا خمیر ڈال دیا۔
خداوند عالم نے ان کی مٹی میں ہماری ولایت کا خمیر ڈال دیا ہے۔ اب یہ ولایت کا خمیر ہماری رگوں میں ہے، ہمارے خون میں ہے، ہمارے گوشت میں ہے، ہمارے گوشت میں ہے، ہمارے وجود میں ہے۔ یہ وہ خمیر ہے جو ولایت کا خمیر ہے، اور جب ولایت کا تصور آتا ہے تو ہماری روح بالغہ ہو جاتی ہے۔ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ہم نے تصور کیا؟ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ہم نے خیال کیا؟ ہمارے لیے یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم جائیں، کربلا کی زیارت کے لیے جائیں، نجف کی زیارت کے لیے جائیں، کاظمین کی زیارت کے لیے جائیں، سامرہ کی زیارت کے لیے جائیں۔ توجہ ہے میری طرف؟ مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے جائیں تاکہ چہارہ معصومین علیہ السلام کی زیارت ہمیں نصیب ہو جائے۔ معصوم نے کیا فرمایا؟ قم عش آل محمد، قم آشیانہ آل محمد ہے۔ اگر تنہا تم نے قم میں جا کر معصوم عالم کی زیارت کر لی، گویا تم نے چہارہ معصومین کی زیارت کر لی۔ میں اس کی دلیل بھی آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل آپ کا زیارت نامہ ہے۔ کبھی آپ نے اس تصور سے زیارت نامہ جناب معصومہ کی تلاوت کی ہے کہ آپ تمام چہارہ معصومین کی زیارت کر رہے ہیں؟ آپ جب زیارت کا آغاز کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علی آدم صفوت اللہ، السلام علی نوح نبی اللہ، السلام علی ابراہیم خلیل اللہ۔ سلام ہو آدم پر، سلام ہو نوح پر، سلام ہو ابراہیم پر، سلام ہو موسیٰ پر، سلام ہو عیسیٰ پر۔ اور پھر اب لہجہ بدل جاتا ہے۔ کیسا لہجہ ہوتا ہے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ کاف کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ حاضر کے لیے ہے، جو موجود ہو سامنے۔ اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیکما یا الحسن والحسین، السلام علیکہ یا علی ابن الحسین، السلام علیکہ یا محمد ابن علی، السلام علیکہ یا جعفر ابن محمد، السلام علیکہ یا موسیٰ ابن جعفر، السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ، السلام علیکہ یا محمد ابن علی، السلام علیکہ یا علی ابن محمد، السلام علیکہ یا حسن ابن علی، السلام علی وصیہ من بعدہ۔ یہ کیا ہے؟ ساری ضمیریں حاضر کی ہیں۔ قم آشیانہ آل محمد اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ اگر فاطمہ معصومہ کی زیارت کر رہے ہو تو تمام امام کی زیارت، تمام اماموں کی زیارت حاضری کے ساتھ کر رہے ہو، حاضری کے ساتھ کر رہے ہو۔ اے امام علی، آپ کو میرا سلام ہو، آپ میرے سامنے السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکم یا السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء، السلام علی الحسن والحسین، السلام علیکہ یا علی ابن الحسین۔ یہ تمام ضمیریں جو حاضر کی ہے وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہم تنہا فاطمہ معصومہ کی زیارت نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ ایک معصومہ کی زیارت میں چہارہ معصومین کی زیارت ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ چہارہ معصومین کی زیارت۔ یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ۔ یہ زیارتوں کا جملہ جو ہے آپ نے امیر المومنین کی زیارت میں بھی، امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں بھی، ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت میں بھی پڑھا ہے، اور جناب فاطمہ معصومہ کی زیارت میں بھی پڑھا ہے۔ فَإِنَّ لَكَ، تمام ائمہ معصومین کی زیارت، فَإِنَّ لَكَ عِندَ اللَّهِ شَهَادَةٌ، یا فَإِنَّ لَكَ عِندَ اللَّهِ شَهَادَةٌ۔ آخر یہ ہے کیا؟ حقیقت کیا ہے؟ یہ قم آشیانہ آل محمد کیوں بنایا گیا؟ یہ اس قم کی بی بی کی زیارت میں السلام علیکہ یا رسول اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کے خطاب میں حاضر کی ضمیر کیوں لائی گئی؟ اس کی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے، یہ اسرار آل محمد ہے، عصمت کبریٰ
اور عصمت صغرا کو ظاہر کیا گیا کہ اگر کسی کے دل میں یہ حسرت ہو کہ کاش فاطمہ زہرا کا روضہ ہوتا اور ہم زیارت کرتے، تو معصوم امام رضا علیہ السلام نے معصومہ کی زیارت میں اس راز کو چھپا کے نہیں، عیاں کر کے پیش کر دیا کہ تم فاطمہ زہرا کی زیارت اگر کرنا چاہو تو معصومہ قم میں آ کر فاطمہ معصومہ کی زیارت کر لو، اور اسی زیارت نامے کے ذریعے تمہیں وہ راز کھل جائے گا تمہارے لیے کہ فاطمہ معصومہ کی زیارت نہیں کر رہے ہو، فاطمہ زہرا کی زیارت کر رہے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں زیادہ وقت آپ حضرات کا صرف نہیں کرنا چاہتا، خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بی بی کی عظمت کو پہچان سکیں۔ یہ باب مدینۃ العلم کس بنیاد کے اوپر؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گھر میں تشریف فرما ہے، امیر المومنین تشریف لاتے ہیں، علی باب مدینۃ العلم ہے، علی تشریف لاتے ہیں اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کو سلام کرتی ہیں، ان کا استقبال کرتی ہیں اور کہتی ہیں یا علی آئیے تشریف رکھیے، میں آپ کی خدمت میں ان علوم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو علوم ما کان اور علوم ما یکون و علوم ما کائن ہے، ما کان و ما یکون و ما کائن۔ میں ان تمام علوم کی گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المؤمنین نے سننے کے بعد تھوڑی دیر چہرے مبارک فاطمہ زہرا کی زیارت کی اور اس کے بعد واپس چلے گئے، پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا علی ابھی تو گئے تھے، ابھی اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے؟ کہا فاطمہ نے مجھ سے کہا کہ یا علی آئیے بیٹھیے، میں آپ کو ما کانا و ما یکون کے علوم کی باتیں آپ سے کروں۔ کہا یا علی تمہیں کوئی شک ہے، تمہیں کوئی شبہ ہے؟ فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ کو علم ما کان بھی آتا ہے، علم ما یکون بھی آتا ہے۔ اب اس راز کو، یہ تو فاطمہ زہرا کی ذات ہوئی، اب یہ چیز کہاں سے جلوگر ہو اور کہاں سے رونق پذیر ہو کہ فاطمہ کو علم ما کان بھی آتا ہے، علم ما یکون بھی آتا ہے۔ جلوہ فاطمہ زہرا منعکس ہوا ہے قم میں، اور جب یہ جلوہ منعکس ہوا ہے قم میں تو دیکھنے والی دنیا نے یہ دیکھا کہ یہی وہ جگہ ہے جو فاطمہ زہرا کے ذریعے فاطمہ معصومہ کی صورت میں علم ما کان اور ما یکون کی ایک ایسی آماجگاہ بن گیا ہے کہ آج 1400 برس سے تشنگان علوم آل محمد ترے فاطمہ زہرا سے کسب علم کر رہے ہیں اور کسب فیض کر رہے ہیں۔ سوال پڑھے محمد و آل محمد۔ یہاں سے علم پھیل رہا ہے، یہ باب مدینۃ العلم بن گیا، قم باب مدینۃ العلم بن گیا، اور جب قم باب مدینۃ العلم بن گیا تو اب ہمیں اپنی جگہ کے اوپر، اپنی قسمتوں پر ناز کرنا چاہیے کہ بی بی نے ہمیں بلایا اور اپنی آغوش میں پروان چڑھا رہے، اپنی آغوش میں پروان چڑھا۔ پروردگارہ حق محمد و آل محمد اور اس با برکت اور با عظمت اور با رفعت معصومہ کے صدقے میں ہمیں علم و عمل کے زیورات سے آراستہ فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمیں علوم آل محمد پر عمل کرنے کی توفیق کرامت۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اس علم سے بھرپور استفادہ کرنے اور لوگوں کو اس علم سے آراستہ کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمیں حضرت فاطمہ معصومہ کے ساتھ میدان محشر میں محشور فرمائے۔
परवरदिगार बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद बाअमल उलमाए आलाम बरादे इज़ाम और रहबर इख्तिलाफ को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सब को उनके जानिसारों में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात आप हज़रात 10 मिनट और यहाँ से मत फरमाएँ और थोड़ी देर इंतज़ार करें। 5 से 7 मिनट और हरम की इंतज़ामिया की तरफ से हुक्म है कि 5 से 7 मिनट या 10 मिनट आप सब्र व हौसले के साथ यहाँ तशरीफ़ रखें और कुछ ऐलानात समाअत फरमा लें। आप हज़रात से गुजारिश है कि नज़्म को बरकरार रखते हुए फर्श महफिल का ख्याल रखते हुए बैठ जाएं। ख़ासकर जो अफराद अपने साथ अपने बच्चों को लाए हैं उनसे भी गुजारिश है कि अपने बच्चों को कंट्रोल में रखें ताकि शोर और गोगा न होने पाए। हज़रात ऐलान समाअत कर लें इंशाअल्लाह। हर रोज़ ऐलान समाअत फरमाएँ। आप हज़रात ऐलान समाअत फरमाएँ। एक बाबा दे बुलंद नारे सलावत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों से गुजारिश है कि बैठ जाएं। बच्चे बैठ जाएं, शोर ना करें। 2-3 मिनट की बात है। 1-2 ऐलानात और समाअत कर लें। बहुत अहम और ज़रूरी ऐलानात हैं। आपके हक़ में शायद बेहतर हो इन ऐलानात को समाअत करना। सबसे पहली बात तो ये कि हर रोज़ हरम मुतहर की जानिब से दह करामत में मुसाबक़े का सिलसिला जारी है। ईता की आईडी हरम QUM हरम की स्पेलिंग है HARAM। कुम में QUM और उसके फ़ौरन बाद UR ये आईडी है। इससे आप ईता में ज्वाइन होंगे। हर रोज़ मुसाबक़ा का है और हर रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाएगी कि उसमें नाम आने वालों को बेहतर से बेहतर इनाम दिया जाए। और क्या अच्छी बात है कि अय्याम ईद में हमको बीबी के हरम से कुछ ईदी मिले और ऐसी ईदी कि जो वाक़ईन तबर्रुक होगी और घर में जिसका रखना मुतबर्रक होगा। जैसे आपको बताया जाए जो हज़रात मुसाबक़े में शरीक होंगे इंशाअल्लाह उनकी शिरकत का इनाम ये होगा कि शहज़ादी ने अगर कबूल किया तो तबर्रुक में तबर्रुकात हरम दिए जाएंगे, या मसलन संग हरम होगा या फर्श हरम होगा या